السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم رمضان کے پارٹ 10 پر آ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں جو کہ پارٹ 9 تھا اس میں نے بتایا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ سب کو شب قدر کی جو 5 شب قدر کی راتیں ہیں اس میں کیا کیا نمازیں پڑھنی چاہیے، کون کون سی نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے اور کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے، ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آج میں بس وہی لے کر آئی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت اس اچھا سے کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو شب قدر کی راتیں ہیں ان راتوں میں زیادہ عبادت کریں، تاکہ ان مبارک راتوں کی عبادتوں کے بدلے میں اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اسے مٹا دے اور نیکیوں کو لکھ دے، ہے نا۔ شب قدر کی عبادت جو ہوتی ہے وہ 70,000 راتوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہوتی ہے۔ تو چلیے آج میں بتاتی ہوں آپ کو 21ویں شب قدر کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو 21ویں کی رات میں ہم 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار استغفار پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو اس نماز اور شب قدر کی برکت سے جو بھی پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں کی رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دوسرے شب قدر کی ایک اور نماز ہے کہ 8 رکعت نماز جو ہے وہ 4 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص بھی ایک بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کلمہ تمجید پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں تیسری شب قدر کی یعنی 25ویں کی رات۔ تو رمضان کی 25ویں تاریخ کو رات میں 4 رکعت 2 سلام سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ قدر ایک ایک بار پڑھیں، سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 بار پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ 25ویں کی رات کو ہی 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز گناہ کی بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ اور 25ویں کی ہی رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز قبر کے عذاب سے نجات دینے کے لیے پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ افضل ہے۔ اب چوتھی شب قدر کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے، اور اس رات کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ 27ویں کی ہی رات کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ ایک اور نماز ہے کہ 27ویں کی رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے سے موت کے سمے کی سختی کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے اور اس کے قبر کے عذاب کو بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ 27ویں کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھنا ہے۔
سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا پڑھیں کہ استغفر اللہ الذی ملذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی کو بھی نہ اٹھائے گا کہ اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فرشتوں کو بھی حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو سجا دو، کہ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ جتنی ہو سکے اتنی ضرور پڑھیں۔ 27ویں شب قدر کو ہی 2 رکعت اور نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح لکا 1 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 27 بار سورہ قدر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ نماز بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ کہ ایک اور نماز ہے 27ویں شب قدر کی کہ 4 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں سر کو رکھ کر 1 بار یہ دعا پڑھیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی حاجت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائیں گے، جو جائز ہوں گی انہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم کہ 5ویں شب قدر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں اور کیا نفلی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر جو ہے وہ 1 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ انشراح 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ نماز جو ہے وہ کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ چلیے اور بات کر لیتے ہیں ایک نماز کی، جو کہ ہے 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو معاف فرمائیں گے۔ تو چلیے اب بات کی جائے جمعۃ الوداع کے بارے میں۔ تو رمضان کے آخری جمعہ کو ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 بار اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 10 بار پڑھنا ہے۔ تو اس نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن بے شمار عبادتوں کا ثواب دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور چلیے اب ہم جان لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں رمضان کے نمازوں کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے ٹائم ہم نمازیں پڑھتے ہی ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد، ہر نماز پڑھنے کے بعد ہمیں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ پہلی بار پڑھتے ہیں تو گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے، دوسری بار پڑھتے ہیں تو دوزخ سے آزادی ملتی ہے، اور تیسری بار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہوتا ہے، اور 30ویں کی رات کو سورہ یاسین 1 بار اور سورہ رحمان 1 بار پڑھنی بہت زیادہ افضل ہے۔ 25ویں شب قدر کو 7 بار سورہ دخان پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اس سورہ کے پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور 25ویں کی رات کو ہی 7 بار سورہ فتح پڑھنا ہر حاجت کے پوری ہونے کے لیے افضل ہے۔ 27ویں رات کو 7 حامیم پڑھیں۔ یہ 7 حامیم جو ہے وہ قبر سے نجات دلائیں گے اور گناہ کی معافی کے لیے بہت زیادہ افضل ہیں۔ 27ویں کی رات کو ہی سورہ ملک 7 بار پڑھنا گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔
اب آتی ہے باری 29ویں رمضان کی، اور 29ویں کی رات کو 7 بار سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ پاک اس سے روزی میں ترقی دیں گے۔ اور رمضان کی کسی بھی رات میں عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ قدر پڑھنی بہت ہی افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات بالکل حاصل ہوگی ہی ہوگی۔ ابھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ یہ پڑھنی چاہیے۔ اب آخری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنا آپ سے ہو سکے اتنا ہی کریں، زیادہ کر کے اپنی طبیعت خراب نہ کر لیں، تھوڑا آرام بھی کرتے رہیں بیچ بیچ میں، اور ضرور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اور ایک اور خاص بات یہ، اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔